تزکیہ لے رہی تھی، اس وقت اللہ نے جب میرے نبی کا دین کمزور ہو چکا تھا اور بہت کمزور ہو چکا تھا، اس وقت اللہ نے نبی کے دین کو تازہ کرنے کے لیے ملک ایران کے صوبہ جیلان کے قصبہ نیف میں سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کے گھر میں سیدہ ام الخیر بی بی فاطمہ کے بدن پاک سے پہلی رمضان المبارک جمعہ کا دن 470 یا 71 ہجری یعنی 1075 عیسوی کو جیلان کی دھرتی پر میرے غوث کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ حضرات پریشان تو نہیں پیچھے والو؟ بیٹھو دین سیکھو، دین خالی پان گٹکا کھا کے زندگی مت گزارو، زندگی میں کچھ سیکھنے کا جذبہ پیدا کرو میاں۔ اب کوئی آپ کا قرآن اور حدیث نہ پڑھے گا، دنیا آپ کو دیکھ کر کے اسلام پڑھنے پر مجبور ہوگی، اس لیے زندگی اپنے من کے مطابق نہیں، اسلام کے من کے مطابق گزارو تاکہ دنیا کو ایک نئی سمت مل سکے، چلنے کے لیے ایک نیا رخ مل سکے۔ علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ حضرات، جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، دونوں کاندھوں کے بیچ میں اصل میں ہمارا سائز تھوڑا زیادہ ہے، مائک ٹھیک ہی ہے، اس میں پرابلم نہیں ہے۔ جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، یعنی بالوں کا کچھ حصہ ابھرا ہوا تھا اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اور جب کسی کو کوئی شک ہوتا کہ یہ نبی ہے کہ نہیں تو لوگ درخواست کرتے یا رسول اللہ مہر نبوت دکھا دیجئے۔ آقا اپنا کپڑا شریف ہٹاتے، مہر نبوت دکھاتے اور لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مہر نبوت کو دیکھ کر کے ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے۔ تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اور جب اللہ کے کرم سے میرے غوث دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں میرے نبی کے پیروں کے نشان پاک موجود تھے، کیونکہ جب سفر معراج میں میرے نبی تشریف لے گئے اور سدرۃ المنتہا پر پہنچنے کے بعد جبرائیل نے جواب دے دیا یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے بڑھا تو تجلیات الہی سے جبرائیل کے پاس چل جائیں گے۔ جب جبرائیل نے جواب دے دیا تو ان کی جگہ پر اللہ نے میرے غوث کی روح کو حاضر کیا اور میرے غوث اپنے کاندھے پر سوار کر کے حضور کے ساتھ سفر معراج میں تھے۔ تو جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی، اور میرے غوث تشریف لائے تو دونوں کاندھوں کے بیچ میں نقش پائے مصطفیٰ تھا۔ اور جب میرے نبی دنیا میں تشریف لائے، جس سال میرے نبی دنیا میں تشریف لائے اس سال اس پوری دنیا کے اندر اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی۔ جس سال نبی تشریف لائے پورے سال اللہ نے کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، کیونکہ میرے نبی کی آمد سے پہلے بیٹیوں کے قتل ہوتے تھے، بیٹیوں کے مرڈر ہوتے تھے۔ ان بیٹیوں کے قتل آج بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے مرڈر آج بھی ہوتے ہیں۔ میری بہن، آج تیرے محسن کا تجھے تعارف کرانے کے لیے تیرا بھائی حاضر آیا ہے، اس لیے اپنے محسن کو سمجھ اور یہ میٹھی میٹھی باتیں جو کانوں میں تمہارے آتی رہتی ہیں ان کی بولی، ان سے باز آؤ۔ تمہارا سچا کوئی محسن ہے تو وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ سن اپنے نبی کا احسان میری بہن، تو میرے نبی کی آمد سے پہلے اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ بیٹیوں کے مرڈر آج بھی ہوتے ہیں، بیٹیوں کے مرڈر اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ اس زمانے
زمانے میں پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی بیٹیوں کے مرڈر پیٹ میں ہو جاتے ہیں، ماؤں کی پیٹ میں ان کا قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جس سال میرے نبی تشریف لائے، اللہ نے اس سال پوری دنیا میں کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ جن جن عورتوں کے یہاں بچے پیدا ہونے تھے اللہ نے سب کو لڑکے ہی لڑکے عطا فرمائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی کسی کے گھر میں کوئی لڑکی پیدا ہو جائے اور اس کا قتل ہو جائے، اس کا مرڈر ہو جائے، تو میرے محبوب کی آمد کے سال پر داغ لگ جائے گا۔ اور اتہاس پڑھنے والے، تاریخ لکھنے والے جب تاریخ لکھیں گے اور پڑھیں گے تو یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ جس سال رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے تھے اس سال بھی بیٹیوں کے قتل ہوئے تھے، اس سال بھی بیٹیوں کے مرڈر ہوئے تھے۔ اس لیے بدنامی کے اس داغ سے بچانے کے لیے میرے نبی جس سال تشریف لائے اللہ نے اس پوری دنیا کے اندر کہیں لڑکی نہیں عطا فرمائی، بلکہ ہر گھر میں لڑکے ہی لڑکے